سکتے. حضور خواب میں ملے, فرمایا 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے, راستہ روکو. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ مدینے کی خیر ہو. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. پھر تڑپ گئے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین, میں نے کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. اب کے بار مصلی پہ نہیں, دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. اور وہ 2 لوگ جن کی شکل رسول اللہ نے خواب میں دکھائی, انہیں آگ میں ڈال دیا, انہیں کاٹ دیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, بندہ نواز, یہ میرا اعزاز کس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا. کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. اللہ یا رسول, جو سکھائیں گے بھائی اس کے نتائج آئیں گے. اچھی مائیں, نیپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ آپ فرماتی کہ میں بچپن میں بیٹے کو کہا کہ بیٹا مصلی بچھا, دامن پھیلا, رب سے مانگنا. تو فرماتی میں تازہ کھانا بناتی, کمرے میں رکھتی, قطب الدین آتا, کھانا کھاتا اور کبھی کبھی اظہار بھی کرتا, ماں اللہ کتنا مہربان ہے, میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں تو مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑ گیا. یہ مشق ماں نے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کی. فرماتی ایک دن گھر سے باہر تھی, کام کی غرض سے گئی تھی, آنے میں تاخیر ہو گئی. دل ڈوبنے لگا کہ مالک میں نے تو بڑی محنت سے اس کا تیرے ساتھ تعلق جوڑا ہے, کہیں آج وہ توکل کا رشتہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا, قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا جی ماں جی کھایا کھانا, لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا, اور جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. اور مائیں تو رب سے جوڑتی تھی, یہ وہی قطب الدین ہے. ماں نے مدرسے میں بھیجا, استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین, ازبر تھا. سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, ہجے اچھے منزل خوب. عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے پائی؟ عرض کی استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں بھائی, جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. کلاس روم میں ٹیچر نے سوال کیا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر, کسی نے انجینئر کہا. اور ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا, بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. رکیے گا صاحب, ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ جواب نہیں میں آئے گا. اور بھائی جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے نا, یہ باپ کا بھی حق تھا, یہ ماں کا بھی حق تھا. فتنوں کا دور ہے, اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے آپ کو نہیں پتا, صحابہ کو گالیاں دی گئیں. آپ روزانہ کی بنیاد پر چٹائی بچھاتے, مصلی خود بچھاتے, اور روزانہ کی بنیاد پہ کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی باتیں کریں, مولا علی کی باتیں کریں. نتائج آنے تھے. اگر کوئی نلائق بدبخت بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا. ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. بھائی جان جزاک اللہ, جزاک اللہ یا علی, زندہ باد, زندہ باد یا علی. جو سکھاؤ گے بھائی اس کے نتائج آئیں گے. اگر وقت نہیں دو گے تو یہ بچے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے.
آج ہم کسی سے کبھی بیٹھ کے دکھ کی کہانی چھیڑ لے، یار وقت دیا کرو اولاد کو، تو جواب یہی ملتا ہے، سر ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے گا دوست، اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی مصروف شخصیت گزری ہے؟ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی۔ حضور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، ایک وقت اپنے لیے۔ ام عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کے تذکرے۔ آپ فرماتی حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتی تھی؟ یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کریں گے دو باتیں ہو سکتی، یا متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا۔ حضور، اچھا ہم نے لوگوں کے رویے دیکھا، ہم کہتے ہیں ہماری گاڑی کا دروازہ کھولنے والے ملازم الگ، بوٹ پالش کرنے والے، کپڑے دھونے پریس کرنے والے الگ، ہمیں اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتھائے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اور جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں اور میں اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، میں اپنا کام خود نہ کر سکوں، تو دو ہی چیزیں ہیں، تیسری بات کوئی نہیں ہے۔ اور ایک وقت میرے نبی نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا تھا۔ سنیے گا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا۔ سیدہ مالک سے کیا کہتی؟ بچوں کو سلا دیتی ہیں، خود مصلی بچھا لیتی ہیں، اور کیا کہتی؟ مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے، فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ یہ گھر سے سجدے نا، امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ کربلا سے جب یہ قافلہ مدینہ آیا نا تو کچھ عورتیں افسوس کے لیے آئی۔ سیدہ زینب سے کسی خاتون نے سوال کیا کہ خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ آپ فرماتے جب خیموں کو آگ لگی تو بچے ڈر کی وجہ سے دوڑے، فرماتے ان بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا وقت لگا۔ آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، یہ وقت کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی تھی۔ اور بھائی مصلی گھر سے ملا، مصلی کربلا تک آیا، جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ بچوں کو وقت نہیں دو گے نا تو یہ بچے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ کسی نے اشفاق احمد سے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا بڑے بچوں کے لوگ یتیم ہوتے ہیں، اور بھائی باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا، حضرت جان کی امان چاہوں گا، ابا جی اچھی زندگی گزار گئے، گھر میں چشمہ بہ رہا تھا، دامن کیوں خالی رہا، محروم کی رہے؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے، جھٹکا دینے والی بات ہے، کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت تم لوگ لے گئے ہو، ہم نے پھر یہی کچھ بننا ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دو گے تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ بھائی گالی سکھاؤ گے تو گالی آئے گی نا، گھر کا ماحول اگر دیندار ہے، گھر میں اگر قرآن پڑھنے والا ہے، درود پڑھنے والا ماحول ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ یار آسان سی بات سناؤں گا، اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جاؤ تو اس کے اثرات آئیں گے۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، آپ فرماتے پھر میں نے کسی جانور کو بھی گالی، میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور بھائی جان جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کرو، اگر وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ مصلی پہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو۔ جس کے پیچھے نماز پڑھی باہر جا کے اس کا جبہ پھاڑا، اس کی دستار پھاڑی۔ فقہ کا مسئلہ ہے دوست، اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی، دوسری نصیحت فرمائی جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ بھائی جان ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر گئے، میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا تھا یار اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے،
ایک تو گزر کے بے نیازی سے، اور دوسرا یہ بھی خیال ہوتا ہے ادا اجر کی ہوئے گا، اور بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس میں مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہاں یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں، ہم کہتے ہیں اوقات اچ رکھ۔ اوقات کس چیز کا نام ہے بھائی؟ واصف علی واصف بڑی اچھی بات کرتے ہیں، آپ فرماتے اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھا جائے۔ بڑی بات کہہ گئے واصف علی واصف، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا، ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے۔ بھائی بندہ دولت سے بڑا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم، کسی کو زیادہ کسی کو کم، جس کو زیادہ دی اس کا بھی امتحان، جس کو کم دی اس کے لیے بھی امتحان۔ دولت سے تو نہیں انسان بڑا ہوتا بھائی، یہ معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے۔ وہ تو میاں صاحب ایک جگہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ سنیے گا واصف علی واصف کا جملہ، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ میں نے عرض کیا نا ہمارے رویے کیا، ہم کہتے ہیں اوقات اچ رکھ۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے، اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتا ہے کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں۔ اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی بھی رکھتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایسے لوگوں کا گزرنا اچھا نہیں لگتا، اور مڑ کر کے لوگوں کو روک کر کے ایک کدا پترے اور جدا بھی یہ تو سلام کر لے۔ عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی دوست، عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک جھاڑو دے رہا، کہا بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی کانا کو دھوکا لگا، کون منہ لگاتا ہے غریبوں کو؟ اور بھائی غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا۔ یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جاتے ہو، بھائی کے تیور دیکھنے والے تو کہتا تیری جرت کی میں ہوئی، اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، رازق ہم ہیں۔ بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ خیر یہ رویوں کی کہانی ہے۔ اس نے نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکا لگا، کام میں مصروف ہو گیا، پھر آوازی پتر کھانا کھا لے، نظر اٹھائی، چشت ہو کے کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹے کھانا کھا لو۔ اس نے دوڑ لگا دی، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے۔ وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے۔ اور یار اسلام پہ یا رسول اللہ سنیے گا، 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، صرف 2 میٹھے بول کہ پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے، سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا گیا، ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا، آنکھوں میں آنسو۔ حضور گزرے کے قدم روک کے فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا ہے یہ رشتے میرے نبی فرماتے ہیں آج سے تیرے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سنیے گا دوست، حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا، ننگا تھا لباس ملا، یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا، حسن حسین بھائی۔ وہ بچہ کہتا ہے اب بھی میں رو، یہ ہے اخلاق، یہ ہے دین۔ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ بھائی جان بلا امتیاز ملا کرو، یہ امیر، یہ غریب، یہ کمی، یہ چودھری، یہ بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔
آپ مسکرا کے ملنا شروع کر دو, آپ کو پوری کوٹلی باویا جو ہے وہ مسکراتی ہوئی یہ بستی نظر آئے گی. تو ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول بناؤ. میرے نبی نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی, پوری شدت احساس ہے کہ میں اپنے وقت میں رہ کے مضمون سمیٹ لوں گا, بڑی ضروری باتیں ہیں. یہ بھی نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا, کسی کو, اور ہم تو قدم قدم پہ کر دیں. میں بازار کی نکر تک پہنچا, ایک شور سنائی دیا گیا, اس جمگٹھے میں داخل ہوا تو ایک صاحب دوسرے کو ذلیل کر رہے تھے, آواز تھی کہ آسمان کو چھو رہی تھی, چہرے پر سرخیاں دوڑ رہی ہیں, اور ایک صاحب سر جھکائے ندامت سے کھڑے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتے اس نے قرض لینا ہے. میں نے کہا ایسے زاویے میں سوال کرے, اس کی عزت نفس کا خیال کرے, کتنی بری بات. اچھا کچھ لوگوں کی بری عادت یہ ہوتی ہے وہ قرض لے لیتے واپس نہیں کرتے, لیکن یہ بھی تو بری بات ہے نا کہ آپ اس کو برسر بازار ذلیل کر رہے ہو. میں نے کہا لینے کتنے ہیں پیسے؟ کہتا 150 روپیہ. کیا اوقات ہے اس 150 کی کہ اللہ کے بندے کو برسر بازار ذلیل کر کے رکھ دیا؟ ہم نے بازار میں سلگتا ماحول دیکھا. اچھا ہم مسجد میں آئے تو ہم نے مسجد میں بھی بڑے بڑے تلخ رویے دیکھے. یار ایک شخص گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا, فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. یار ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا ہے, گناہگار کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں دوست. وہ تو کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا دوست مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا. وہ راتیں بھول گیا جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, شراب خانوں میں گزارتے تھے. آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے, وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے, وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی, میں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کیا جاؤں گا. لیکن جب وہ مسجد میں آئے تو رویے یہاں بھی بڑے تلخ ملے. ہم نے استقبال کیسے کیا؟ ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, اسیاں تینوں مسجد راکی نے دسیا, چور چوری چھوڑ دیتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی کہتا ہے اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں, نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں, نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. اور مسجدوں کی حالت آپ لوگوں کے سامنے, کنال میں مسجد ہے 10 نمازی نہیں ملتے. یہ تو حافظ صاحب نے بڑی محنت سے اتنے لوگ جمع کیے ہیں, لیکن نماز کے وقت اتنے لوگ ہوتے ہیں اور 10 نمازی نہیں ملتے. میں شکرگڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ پہ حاضر ہوا, نماز کا ٹائم تھا, اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. اقبال اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں, اجڑا دیکھا تو اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, بر کے تبعی نہ رہی, شعلہ میں کالی نہ رہی, رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے یار اللہ کے گھر, آنے والوں کو عزت دو. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور, اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے, اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے, اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں, لیکن ہم نے بھی ذلیل کر کے نکال دیا. یہ ہے مسجد کا ماحول. آئیے ہم گھروں کا ماحول دیکھتے ہیں, اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی, وہ کہتا ہے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے, کیا اوقات ہے اس کی, تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک ہے نمائش والے, بہت سارے لوگ ہیں, یہ بیٹی والے بھی اور بیٹے والے بھی ہیں, اور ہم تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں, لیکن ذلیل ان لوگوں نے بھی کیا ہے. کیونکہ بیٹی والے بھی وہ رسم وحالہ کے نام پہ جتنی پوری بستی کی بچیاں آ جاتی ہیں, وہاں یتیم کی بھی ہوتی ہیں, بیوہ کی بھی ہوتی ہیں, وہاں مزدور کی بیٹی بھی ہوتی ہے, تو وہ رات جب اپنے والد کو سناتی ہے کہاں سے لائے سونے کے کنگن, وہ تو کانچ کی چوڑیاں نہیں لے کے دے سکتا, کہاں سے لائے وہ 2.5 لاکھ کا پہلے دن جو سوٹ اس نے پہنا ہے, وہ تو 500 کا عید والے دن بھی نہیں لے کے دے سکا. تو ہمیں ان لوگوں نے بھی ذلیل. اور دوسرے ہیں ڈیمانڈ والے, وہ بھی بہت سارے ہیں, اور سرے فریست اوپر گاڑی, باقی معاملات بعد میں ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں 1 ہفتہ پہلے بھیجو. اور تیسرے ہیں بہروپیے, اور یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں. دیکھیں ہم نمائش کرنے کی پوزیشن میں نہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں, ہم ڈیمانڈ بھی نہیں پوری کر سکتے, ہم تو مزدور آدمی 500-700 دیہڑی لگاتے ہیں. اور یہ تیسرے لوگ جو بہروپیے, جس پہ ہم نے اعتماد کیا, بھلے لگے ہمیں, وہ لوگ لگے جنہوں نے کہا جنہوں نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا, لیکن یہ سب سے خطرناک لوگ اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کر, نہیں جی کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ وہی ظالم لوگ ہیں کہ 1 ہفتے بعد میں نے عرض کیا چینی کا کپ ٹوٹ جائے, کیا اوقات اس کی, تو رویہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ماں نے جڑے دیتے نہیں وہ استعمال کر, جو گھر سے لائی ہو وہ استعمال کر. اگر کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بلائے دے پچھلے انو, وہ ڈنڈے سے اٹھے لے کے آتے ہیں,
اور نہیں بھائی، بوڑھی ماں چادر اور بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے معاف کر دو جی. داماد کو شرم بھی نہیں آتی، رونت برا لہجہ، یہ آخری بار ہے، آئندہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا. میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. سسر باپ ہوتا ہے دوست، رویوں پہ غور کرنا ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ آخری بار ہے، اور پھر وہ بیٹی کا بھی ترلا کرتے. پتر سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کے کہتی اماں کیا ہو گیا، 2 وقت کا کھانا نہیں دو گی، رہنے کو چارپائی نہیں ملے گی. بیٹی کو سمجھاتی بیٹے تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، تو طلاق لے کے آ گئی تو ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا. مارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے، کوئی زخم سسرال سے ملے تو بہانہ بنا لیتی، سیڑھیوں سے گری اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. یقین جانو ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں، اور ہمارے جوان کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں بھائی، تیری خاطر آئی تھی، ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے تیری خاطر آئی تھی. وہ تک گھر والوں نے کہا اس کو فارغ کرو، ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے. یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا، یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے، اور یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا. اولاد نہیں ہوئی تو نہیں جینے دیتے. میں پچھلے دنوں ٹوبا ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا. بے اولاد تھا، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد کو اسائی پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں. میں نے دعا کی، لیکن جو اگلی بات تڑپا دینے والی تھی وہ کہتا مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 مائی 1 بہن، ہم سب شادی شدہ ہیں اور سارے کے سارے بے اولاد ہیں. وہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے یار، وہ اولاد نہ دے. ہم کون ہوتے بات کرنے والے؟ اولاد نہ ہو تو ہم نہیں جینے دیتے. اور بہت ساری عورتوں کو طلاق بھی اس وجہ سے ہوئی کہ ہم بچے نہیں ہوتے. اچھا اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں دوست، بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں دوست. میرے نبی فرماتے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ میاں والی کا صفاق باپ جس نے 5 دن کی ننھی کلی کو گولی سے اڑا دیا. یہ رویے ہم نے اس معاشرے میں دیکھے. بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی، مول صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں اولاد نہیں ہے پہلے؟ کہتی 4 بیٹیاں. میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہیں. وہ کہتی کہ سسرال والوں نے دھمکی دی ہوئی اگر بیٹی نہ ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. میری شادی ہوئی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. میرے لیے دن وہ بہت بڑا دن تھا جب میرے ہاں بیٹی ہوئی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. تو میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے، دیکھیں ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتا دی تھی 4تھی بیٹی ہوئی اور اس کا رونا پڑا ہے. اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، تقدیر سے کیوں لچتی ہے؟ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، ہو تو بیٹیاں پھر بھی نہیں جینے دیتے. ہم قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں کو دوسرے دن کٹارے میں کھڑا کر کے ہم نے رسوا کیا ہوتا ہے. ایک گھر کا فیصلہ مجھے بھی بلایا گیا، میں نے بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں آٹا گوننی تھی ہل نہیں کیوں ہوئے. میں نے کہا ماں جان دے، یہ بھی تو بیٹی ہے. اتنا تلخ رویہ. اس عورت نے، اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا، اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز کیا تھی؟ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سڑ چھڑی. کوئی مرد بات کرتا تو بحث کرتا، یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. اور میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. بچا لیا گیا. حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. او حضور عورت کو عزت دے اور ہم پاؤں کا جوتا کہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ذلیل کر. ہم کمرے کی آواز کیوں باہر نکالتے؟ بات ہوئی نہیں تو کٹہرے میں کھڑا کر اماں جی تسی سمجھاؤ، ابا جی تسی سمجھاؤ. او بھائی اگر عقل پختہ نہیں ہوئی تو نکاح ہی نہ کرو. میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، آپ کی گھر والی زبان کی اتنی تیز تھی، محلے والوں نے کہا مولوی صاحب جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ کہا ایک خوبی ہے اس میں. خامی نہیں بھائی، ایک خوبی. لوگ تو ایک خوبی پہ زندگی گزارتے ہیں. کہا وہ کیا؟ وہ فرمایا میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. تو ہمارے ہاں ہوتے چھوٹی سی بات ہوئی، سسر کو کال کی، یا میرے والی نے گیا کے لا کے لے جا. اور آپ تو یہ کیا کہ ساری رات خراٹے بھرتے رہے، لیکن آپ کو پتا نہیں ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پہ کیسے گزری، تڑپ تڑپ کے گزری. یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. یہ تلخ رویے اچھے نہیں بھائی. حکیم لقمان سے کسی نے بات سوال کیا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا میرے پاس 2 بڑیاں تھیں،
ساتھ لے کے جائیے گا آج کی اس بزم میں. کہا بہت جلد فرق پڑتا ہے. کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دو. بھائی عزت دینے والا ماحول بناؤ. میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. میں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا بیان پڑھا, دل کو چھو لینے والا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر اچھا لگتا ہے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. ہم باہر اچھے ہوتے ہیں, گھر کیوں نہیں اچھی ہوتے؟ باہر اخلاقی ساری قدریں پیش نظر, گھر میں کیوں نہیں بھائی؟ تیسری اچھی عادت آپ فرماتی یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے. شوہر سے بیوی خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی. شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینا ہے, نان و نفقہ اس کے کندھوں پہ ہے, لیکن یہاں بھی ہم نے ڈیوٹی کسی اور کی لگائی ہے, فرما بردار بیٹے نے. چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ان کا اگر میں کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے بھائی, وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی سرکہ ہے. فرمایا لے آؤ. میرے نبی سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرما دے, واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے, تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں. پہلے تو گھور کے دیکھے گا, پھر گالی دے گا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا, اور آواز کیا آتی, تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی, ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا, یہ کوئی رویے ہے؟ وہ ایک پیر صاحب تھے نا, مرید کے گھر گئے. سنیے گا, توجہ فرمائیے گا. پیر صاحب کے گھر گئے, پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا پیش کیا, کھانا بڑا لذیذ تھا. ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. تو وہ رونے لگی. کہا بیٹے میں نے تو تعریف کی, آپ تو شرمندہ کر رہی ہو. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں, آپ کے مرید پہ آیا, اس درویش پہ آیا, یہ جو ملنگ ہے نا آپ کا, اس میں رونا آیا ہے. کہا کیا ہوا؟ وہ کہتے جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. وہ 2 میٹھے میٹھے بول دینے سے ہوتا کیا ہے بھائی؟ چھٹی اچھی عادت سنیے گا, آپ فرماتی ہے, اور سنیے گا بھائی اگر اس ایک بات پر عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالفتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے. طلاق کے مسائل نہیں پوچھتے بھائی, طلاق کا حل نکالنے آتے. مولوی صاحب 6 بال ہو گئے نے, بس کسی کے کہنے پر یا جذبات میں آگے 6-7 دفعہ طلاق کہہ دیتی. کیا حل ہے؟ صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پر ناراضگی ہو جائے, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتی میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں, پتر 6 مہینے لو یہ عقل ٹکانے آئے, یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے, ہمیں اچھا لگے گا؟ تو یہ رویے انتہائی تلخ رویے ہیں. تو میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات ہے بھائی, گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. حاتم اسم ایک بزرگ گزرے ہیں, اسم بہرے کو کہتے ہیں. وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے شہرت پائی. آپ کی مجلس میں ایک بڑی آ کے بیٹھ کی, اس کی ہوا خارج ہوگی, محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی. خیر جب اس کی باری آئی تو فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرا یہ مسئلہ ہے. آپ کان پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے تھوڑا سا اونچا بولو. کہا میرا یہ مسئلہ ہے. آپ فرماتے تھوڑا سا ماں جی اور اونچا بولو نا. بڑھیا جی ہی جی میں خوش ہو گئی. ہم اس بات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. خوش اس لیے ہو کہ یہ تو کانوں سے بہرے ہیں, مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا. اچھا یہی نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا, وہ بڑھیا جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے, فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتا چلے گا نا کہ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی. ہمارے ہاں بارش برسے نا, دیہات کا ہمارا ماحول ہے, کیچڑ جمع ہو جاتا ہے, بڑے بھی احتیاط سے گزرے تو بعض کا پاؤں پھسل جاتا ہے. یہ منظر کبھی آپ نے دیکھا ہو, اتنا اچھا تو نہیں لیکن کبھی دیکھ ہی لیتے ہیں. جب کوئی گرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں, بعد میں ملاحظہ کرتا چوٹ کہاں لگی ہے, اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر کے گرنے والے کو سہارا تو نہیں دیتے, اور جو دور سے آواز ہے جو اٹھ پہ تینوں کسی بھی نہیں, ہم تو شرمندہ کر دیتے ہیں نا. تو میرے نبی نے فرمایا جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. میری فیروز بختی آج کی اس بزم میں قبلہ کی موجودگی میں مجھے لب کشائی کا موقع ملا, اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.